من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر وعلى آله الذين هم محالوا كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات. نور محمد و آل محمد کے نور کے سائے میں شرک و کفر و نفاق کی نجاست سے پاک و صاف رہنے والے میرے معظم مکرم سامعین، کل تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول پاک کے 10 اسماء مبارکہ قرآن میں موجود ہیں. ان 10 اسماء متبرکہ میں سے آپ کا ایک نام طٰہٰ ہے، جس کا ترجمہ کل عرض کر دیا گیا تھا کہ اے طیب و طاہر، اے پاک و پاکیزہ، میرے حبیب، میرے محبوب، من الذنوب، تمام تر گناہوں سے پاک رہنے والے. اب یہاں پر گزارش یہ ہے
کہ رسول پاک کے ساتھ ساتھ ہم تمام تر شیعان محمد و آل محمد کا بھی اور ہمارے وہ غلامان رسول جو ہمیشہ عشق رسول اور آل رسول میں زندگی کا ایک ایک سانس بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کا بھی اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ 5 تن پاک ہیں، یعنی 5 تن پاک ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ رسول تو درست ہے کہ نور النور ہیں، اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق ہیں، اول العابدین، اول الساجدین، اول المنورین ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ علی و فاطمہ، حسین و حسن کو نور کیوں مانتے ہیں؟ وہ کس اعتبار سے نور تسلیم کیے جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو سلسلہ گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بلکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ان ضوابط مطہرہ کے متعلق رسول ہمیں کیا فیصلہ سنا کر جا رہے ہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہاں پر میں حوالہ عرض کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 36 اور 37، اور مکتب تشیع کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ابقات الانوار، جلد نمبر 1۔ ان دونوں کتب میں یہ درج ہے کہ لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ من روحہ، جب اللہ نے جناب آدم کو خلق فرما لیا اور ان میں وہ روح پھونک دی جس روح کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی۔ نہیں، یہ بڑا پیارا فکرہ تھا، آپ کی خاموشی ذرا تعجب خیز ہو گئی ہے۔ من روحی یعنی فَإِذَا سَبَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ فرما رہا ہے جب میں آدم کے مجسمے کو درست کر لوں تو پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اور جیسے میں روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اللہ کا یہ کہنا روحی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک مخزن روح ہے اور اس میں سے روح لے کر اللہ نے آدم میں پھونک دی ہے۔ اگر یہ مانو گے تو پھر عیسیٰ بھی تو روح اللہ ہے۔ تو یہاں مراد عظمت جناب آدم تسلیم کروانا مقصود تھی، اسی لیے جو روح ان میں پھونکی گئی اس کو اپنی ذات سے نسبت دی تاکہ کوئی اس کی تعظیم میں فرق پیدا نہ کر سکے۔ ہاں البتہ جو گلفام پر ایک بات منکشف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجسمہ آدم، جس میں آدم پہلے بنوا لیا، لیکن سجدہ کب کرایا؟ جب اس ڈھانچے میں، اس مجسمے میں روح آ گئی۔ جب تک روح نہیں آئی اللہ نے اس وقت تک آدم کے مجسمے کا سجدہ نہیں کروایا۔ اسی طرح اللہ نے کعبے کا ڈھانچہ ابراہیم و اسماعیل سے پہلے بنوا لیا، لیکن جب تک اس میں روح علی نہیں آئی۔
آدم کو خلق فرما لیا اور اس میں وہ روح پھونک دی جس روح کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی. تو ادھر روح پھونکی، التفت آدم یمنۃ العرش، روح کے آتے ہی جناب آدم نے عرش کی دائیں جانب نظر اٹھا کر دیکھا. فَإِذًا فِي النُّورِ خَمْسَةُ أَشْبَاحٍ سُجَّدًا وَرُكَّعًا. جناب آدم نے عرش نورانی کے نور میں 5 انوار کو دیکھا. یعنی 5 نورانی اشباح کو دیکھا، 5 انوار کو دیکھا. تو وہ انوار کیا کر رہے تھے؟ سجدن و رکعن، وہ مسجود کا سجدہ ادا کر رہے تھے اور رکوع کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح ادا کر رہے تھے. اب ایک فکرہ دے رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، پھر میں آگے ہی بڑھ رہا ہوں جو وقت کافی گزر جاتا ہے. ہمارے باپ آدم نے سب سے پہلے روح جسم میں آنے کے بعد جو عمل کیا ہے وہ بیتن پاک کی زیارت. نورانی ارواح کو دیکھا جو سجدہ کر رہے تھے اور خدا کا رکوع ادا کر رہے تھے. تو اس رکوع میں کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان رب العظیم وبحمدہ. اور سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان رب العالی وبحمدہ. یار عجیب منطق ہے، جو عالم انوار میں رب کی تسبیح محمد پڑھ رہا ہے، جب جبرائیل اس سے آ کر کہے کہ اقرا بسم ربک، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں رب کا نام لینا نہیں جانتا؟ قبلی. جناب آدم نے پکار کر کہا کہ اے میرے رب، اے رب العالمین، کیا مجھ سے پہلے بھی میری ذات نے کسی کو تین سے، یعنی مٹی، پانی، آگ، ہوا، 4 عناصر سے خلق کیا ہے؟ تو اب یہاں پر جب جناب آدم نے یہ سوال کیا، قال اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا، لا یا آدم، اے آدم، میں نے 3 میں سے تجھ سے پہلے کسی کو خلق نہیں کیا. تو حضرت آدم نے فوراً حیرانی کے عالم میں آئینہ حیرت بن کر عرض کیا، قالا فمن ہؤلاء الخمسۃ، خمسۃ الاشباح الذین اراہم فی حیاتی و صورتی. تو یا اللہ، یہ جو 5 تصویریں میں دیکھ رہا ہوں، جنہیں اپنے نقوش پر پا رہا ہوں، پھر یہ کون ہے؟ یہ اگر تم نے کسی کو مجھ سے پہلے خلق ہی نہیں کیا تو پھر یہ تصویریں، یہ اشباح، یہ کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قالا ہؤلاء خمسۃ من ولدک، اے آدم، یہ ہیں تیری اولاد میں سے. یہ جو 5 ہیں یہ ہیں تیری اولاد میں سے. شققت لہم 5 اسماء من اسمائی، میں نے ان کے نام اپنے نام سے مشتق کیے ہیں. اور یہ سن لے، یہ 5 کون ہیں؟ لولا ہم
لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے خلق نہ کرتا. دیکھیے عزیزان محترم، جو خاموش ہو کے میرے سامنے بیٹھ گئے، باقیوں کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ حضرات جو ان میں سے خاموش رہ گئے ہیں ان کو کہنا میرا حق بنتا ہے کہ آدم خلق ہوئے ہیں پنتن پاک کی خیرات میں. آدم خلق ہوئے ہیں پنتن پاک کے صدقے میں، اور ہم سب ہیں آدم کی اولاد. تو معلوم ہو گیا کہ ہم سب کے سب اولاد آدم کل بھی پنتن پاک کی خیرات تھے اور آج بھی پنتن پاک کی. جیو سلامت رہو. واہ لاؤلاہم لما خلقتک، اگر یہ پنتن پاک نہ ہوتے تو میں تجھے کبھی خلق نہ کرتا. ولاؤلاہم، اگر یہ نہ ہوتے ما خلقت الجنت ولا النار، نہ میں جنت کو پیدا کرتا. بیٹا او بیٹے او جان، دیکھو میرا بیٹا تمہاری بڑی مہربانی، میں نے اب ڈانٹنا بند کر دیا ہے. میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، میری زندگی کا دور ایسا ہے کہ میری طرف توجہ رہے. اگر نہ سمجھ میں آئے بیٹا پھر آپ ادھر چلے جائیں. درود پڑھیے گا. صلوات. اگر یہ پنتن پاک نہ ہوتے میں جنت کو خلق نہ کرتا، میں جہنم کو پیدا نہ کرتا. اب دے دو فکرہ لے لیں گے. معلوم ہوا جنت میں وہی جائے گا جو پنجتنی ہوگا. بیٹا دیکھیں گے ہمیشہ بڑی مہربانی آپ کی. اگر یہ نہ ہوتے، کیونکہ کل بھی میں بچے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کر خطبے کو ادھر ادھر کر بیٹھا. اگر یہ پنتن پاک نہ ہوتے تو میں جنت کو خلق نہ کرتا، میں جہنم کو پیدا نہ کرتا. اب جنت کو تو میں نے بتا دیا، جہنم کا خود سوچتے رہے. اب اس کے بعد اللہ نے پھر ارشاد فرمایا ولل عرش ولل کرسی، اگر یہ نہ ہوتے میں عرش کو عرش نہ بناتا، میں کرسی کو خلق نہ کرتا. ولل سماء ولل ارض، نہ میں یہ آسمان بناتا، نہ میں یہ زمین کا فرش بچھاتا. ولل ملائکۃ، اگر یہ نہ ہوتے تو ملائکہ کو خلق نہ کرتا. یار حد ہو گئی ہے، جو ملائکہ ان کے صدقے میں بنے ہیں انہیں تو نوری مانتے ہو. خلق نہ کرتا تو میں ملائکہ کو بھی فرشتوں کو بھی خلق نہ کرتا. ولل انس ولل جن، نہ میں انسانوں کو خلق کرتا نہ میں جنات کو خلق کرتا. تو یہ ہیں کون؟ تو آدم اب سن لے. فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. بڑی توجہ چاہوں گا جو میرے سامنے بھائی اور بزرگ تشریف فرما ہے. فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، میں محمود ہوں اور ہاذا یہ محمد ہے. تو ہاذا ہے اشارہ، محمد ہے مشار الیہ. مشار الیہ ہوتا ہے تو اشارہ ہوتا ہے. معلوم ہوا نور محمد تھا جس کی طرف اللہ اشارہ کر کے فرما رہا ہے
हाज़ा मुहम्मदुन, और इसके बाद फरमाया व अनल आली व हाज़ा अलीयुन, मैं आली हूँ और ये अली है। अब पता चल गया कि अबू तालिब ने अल्लाह से क्यों कहा था कि इस बच्चे का नाम तूने क्या रखा है। के सिवा मैं और क्या कह सकता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अनल आली व हाज़ा अलीयुन व अनल फातिर व हाज़िही फातिमतु व अनल एहसानु व हाज़ल हसन व अनल मोहसिनु व हाज़ल हुसैनु। तो ये इशारा करके अल्लाह का फरमाना कि ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है, मालूम हुआ आलम अनवार में बाएतबारे अशबाह नूरानियत ये बंटने पाक मौजूद थे। अब एक बड़ा प्यारा फिक्रा दे रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइएगा। मोहम्मद नाम अल्लाह ने रखा, इसी तरह अली नाम भी, फातिमा नाम भी, हसन नाम भी, हुसैन नाम भी अल्लाह ने रखा। आज अगर कोई बुजुर्गवार अपने बेटे का नाम अली रख दे या हसन रख दे या हुसैन रख दे या बेटी का नाम फातिमा रख दे तो कुछ कहने वाले कहते हैं या तो शिया हो गया है जो तूने ये नाम रख दिए है। भाई अगर ये नाम रखने वाले शिया होते हैं तो फिर अल्लाह से पूछोगे ये नाम क्यों रखा। इब्तिदाए कलाम में मैंने अर्ज कर दिया है कि हमारे रसूल पाक का जो नाम नामी इसमें मुबारका त्वाहा है, उसका माना यही है तफसीर कुर्तबी के हवाले से और ज़ियाद कुरान हज़रत अल्लामा पीर करम शाह साहब के हवाले से कि ऐ मेरे वो हबीब जो तमाम गुनाहों से पाक है। और अरबी में उर्दू की बजाय तफसीर में ये लिखा हुआ है तमाम अरजास से। अरजास जमा है रिजसुन की, रिजसुन वाहिद, अरजास उसकी जमा। तो हमारा रसूल तमाम अरजास से पाक है। तो अब फिर ये देखना पड़ेगा कि रिज के माना क्या है, रिज किसे कहते हैं। तो जब हम रिज के मानी की तरफ रजू करते हैं तो हमें लुगत की कुतुब की तरफ पलटना पड़ता है। जाने दो बाबे को, जाने दो, जाओ मेरा बेटा, जाओ जाओ। चूंकि तकरीर मुश्किल है, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकता, वो जमाना मेरा गुजर गया है। जाओ मेरा बेटा, जाओ, जाने दे भाई, इसको आराम से जाने दे। दरूद पढ़े, सलावत। तो अब हम लुगत की कुतुब की तरफ रजू करते हैं। पहली किताब का नाम है हुजूर। अब बात मुश्किल होगी, आपने थोड़ा सा साथ देना है, बाकियों से फिर मैं अपील करता रहूंगा। तो यहाँ पर पहली किताब का नाम है मुफरदात रागिब अस्फहानी। दूसरी किताब का नाम है बेटा जरा क्या वो नीचे रखे, पिछले देख नहीं सकते, जरा मोबाइल नीचे रखे। पहली किताब का नाम है मुफरदात रागिब अस्फहानी। दूसरी किताब का नाम है लिसानुल अरब। तीसरी किताब का नाम है अत-तहकीक फी कलिमातिल कुरानिल करीम। चौथी किताब का नाम है मजमाउल
बहरैन। 5वीं किताब का नाम है कामूस कुरान। मैं इन तमाम किताबों से अरजास के रिश के पहले मानी बयान करना चाहता हूं कि रिश के मानी क्या हैं, रिश किसे कहा जाता है, यानी जो जो भी गुनाह है, जो जो भी गुनाह है उसका नाम है रिश। और फिर रिश की 3 किस्में हैं। नंबर 1 रिश अकलिया, नंबर 2 रिश तबईया, नंबर 3 रिश शरईया। रिश अकलिया जिसे अकल मानती है कि ये नजासत है, ये है एक किस्म। दूसरी किस्म रिश तवज्जो रिश तबईया, जिसे इंसान की तबीयत, इंसान का मिजाज मानता है कि ये पलीदी है, ये रिश है। नंबर 3 रिश शरईया, जिसे कुरान और हदीस, आज तो शायद ये बात ना चल सके, कल जिंदगी रही तो आपकी दुआओं के साए में मैं इसे लेके आगे बढ़ सकूंगा। रिश शरईया यानी जिसे कुरान और हदीस मनवाते हैं कि ये रिश है, और फरामीन आइम्मा अलैहिमुस्सलाम तस्लीम करवाते हैं कि ये रिश है, इसे कहते हैं रिश शरईया। तो फिर रिश के मानी क्या है? अल मआसिम, जितने गुनाह हैं, गुनाहान कबीरा या गुनाहान सगीरा, ये है रिश। इसलिए मैंने कहा था मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा, जिन अल मआसिम, जितने गुनाह हैं, हाँ वो गुनाहान कबीरा है, हाँ वो गुनाहान सगीरा है, इन्हें कहा जाता है रिश। गुनाह कबीरा की पहचान क्या है? कुरान में अल्लाह ने जिस जिस अमल पर अज़ाब जहन्नम का वादा किया है उसे कहते हैं गुनाह कबीरा। तो अब जितने गुनाहान कबीरा हैं वो सब के सब क्या है? रिश, नंबर 1। नंबर 2, माँ, हर वो कौल और हर वो फेल ला खैर फी है, जिसमें खैर नहीं है। आज आपका मैं इम्तिहान ले रहा, माँ, हर वो कौल और हर वो फेल ला खैर फी है, जिसमें खैर नहीं है, उसे क्या कहते हैं? रिश। अब यानी सारे बच्चे चुप कर गए, आप भी चुप कर गए, तो मुझे फिर यानी कहना पड़ा। अब मैं उसकी तशरीह कर रहा हूं। हमारा रसूल कौन है? खैरुल बशर, खैरुल बशर। तो हर वो फिर जो खैर के साए में न हो, तो हमारा रसूल कहता है हय्या अला खैरिल अमल। कुछ बच्चों के सरों से बात गुजर गई है। हमारा रसूल फरमा रहा है जो खैरुल बशर है, हय्या अला खैरुल अमल, तो जिसका अमल भी खैरुल अमल के साए में नहीं है। अब इससे मैं आगे बढ़ता हूं। जो इन्होंने लिखा है कि श्रेष्ठ की किस्मों में से एक किस्म है, वो क्या है? रिश्व शैतान, शैतान का रिश। तो वो शैतान का रिश क्या है? वसवसतुहु, उसका दिलों में घुसकर वसवसे पैदा करना। वो कहते हैं ना, ओ यार तू चुप कर जा, तेरे अंदर तो शैतान रहते हैं। तो इससे मुराद क्या होता है? युवसविसो। तो इसने पुकार कर कहा वकाला बेइज्जत का लअग़वियन्नहुम अजमईन, जहां जहां औलाद आदम का इजमा होगा मैं उन्हें गुमराह करूंगा, इल्ला
عبادک منهم المخلصین. لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان پر اپنا بس نہیں چلا سکتا. بہرحال تو رجس شیطان کیا ہے؟ دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرنا. تو ان وسوسوں کا دوسرا نام ہے رجس. اب انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے الرجس الشک. شک کا دوسرا نام رجس ہے. تو اس شک سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کو قرآن نے یا حدیث نے حق کہا ہے. بیٹا میں آپ سے کچھ نہیں کہتا نہیں، لیکن میں کیا کروں، آخر مجھے کچھ ایسی باتیں کرنی ہے. میں نے کوئی وہ روزانہ جنگ خیبر و خندق تو نہیں سنانا نا. تو الرجس الشک. تو ہمارے ہاں شیعہ کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس شک سے مراد ہے کہ جو بھی جسے قرآن نے یا حدیث نے حق کہا ہے اس حق پر شک کرتا ہے وہ خود رجس ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. بھائی ذرا آپ آگے بیٹھا کریں نا، آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. ذالک بأن اللہ هو الحق. سورہ الحج کی آیت اللہ حق ہے، یعنی لا الہ الا اللہ حق ہے. تو جو اللہ کی الوہیت پہ شک کرتا ہے وہ رجس ہے. اب سورہ نمبر 3 کی آیت پڑھ رہا ہوں. ان الرسول حق. جو رسول کی رسالت پر شک کرتا ہے بے شک نہ بولے. میں آپ سے کب کہوں گا بولے؟ گھروں میں جا کر سوچے کہ رسول کیا ہے حق. اور جو رسول کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ رجس. یار جو رسول کی رسالت پر شک کر لے جب وہ رجس ہے تو جو رسول کی کھلا کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے دربار میں بیٹھ کر اپنے شعر میں میرے رسول کی نبوت کا انکار کر دے اور کہے لائبت بنو ہاشم بالملک بلا خطر جاء بلا بش نزلا. خاندان بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. تو جو یزید محمد کی نبوت کا منکر بن جائے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ بڑی بہتر. نزل علیک الکتاب بالحق. اے میرے حبیب اللہ نے جو کتاب تیرے قلب مبارکہ پر نازل کی ہے وہ حق ہے. جو بھی اس کتاب پر شک کرے وہ رجس ہے. بھائی جو سامد کے فیصلے پر شک کر دے جب وہ رجس ہے تو جو ناطق کے فیصلوں پر اب ذہنوں میں رہے جو حق پر شک کرتا ہے وہ رجس ہے. تو اب میں 2 حوالے دے رہا ہوں کتابوں کے، جن میں سے پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 14 اور دوسری کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی. ان دونوں میرے بھائیوں کی کتب میں یہ حدیث درج ہے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا علی ما الحق.
یار دا علی الحوضہ یوم القیامہ. علی کا دوسرا نام حق ہے اور حق کا دوسرا نام علی ہے. آج یہ حوض کوثر پر اکٹھے وارد ہوں گے. معلوم ہو گیا نا کہ کوثر پر وہی جا سکے گا جو دونوں کا ماننے والا ہوگا. پھر فرمایا مناقب خواتمی میں یہ حدیث موجود ہے. علی مال حق والحق مع علی یدور الحق کیف ما دارا. حق ادھر پھرتا ہے جدھر علی پھرے. تو اب علی کا دوسرا نام حق ہے, تو جو حق پر شک کرتا ہے وہ رجس ہے. بڑا اچھا فکرہ ہے, مجھے یاد آ گیا ہے, ابھی یاد آ گیا ہے, بالکل میرا بچپنا تھا. حضرت علامہ کروٹ کروٹ, خدا ان کی روح مبارکہ کو جہاں اب بھی جنت میں ہے, محمد و آل محمد کے قدموں میں ہے, ہمیشہ رکھے. علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم مغفور کا یہ جملہ تھا اور میں خود وہاں اس وقت موجود تھا. تو انہوں نے فرمایا بھائیو اگر تم نے رزق کو پہچاننا ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھو, جو بھی اہل بیت سے دور ہے لے آیا. ہم ذرا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس قدر اہل بیت کا دائرہ وسیع کر دیا جائے ہمیں انکار نہیں ہے. جو جتنا وسیع کرنا چاہتے ہیں, ہم مفتی بن کر کسی پر فتویٰ عائد کرنے کا حق نہیں رکھتے, لیکن رسول سے پوچھنے کا تو حق رکھتے ہیں. واہ, کہ دیکھیں نا, میں یہاں یہ بات کرتا چلوں کہ اہل بیت رسول کون ہیں. ہم نے یہ عقبہ کی گھاٹی والوں سے نہیں پوچھنا. نہیں, میرے کچھ بچے نہیں سمجھے. بچوں میں کیا کر سکتا ہوں, میں رکتا رہوں تو مجھے ٹائم آگے نہیں بڑھنے دے گا. یعنی جن لوگوں نے عقبہ کی گھاٹی میں رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا, ہم نے ان سے نہیں پوچھنا کہ اہل بیت رسول کون ہے. چلو جی چپ کر گئے ہو تو ایک اور فکرہ دے رہا ہوں, ہم نے مسجد زرار بنانے والوں سے نہیں پوچھنا. رسول کون ہے, ہم نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کی منافق اولاد سے نہیں پوچھنا کہ اہل بیت رسول کون ہے. ہم نے جنگ نہروا میں علی جیسے حق کا انکار کرنے والوں سے نہیں پوچھنا کہ اہل بیت رسول کون ہے. بابا جی چپ نہیں کرنی, فکرہ دے رہا ہوں, بچے چپ کر جائیں, بے شک چپ کر جائیں, لیکن آپ نے چپ نہیں کرنی. ہم نے فکر یزیدیت کے دسترخوان پہ تلنے والوں سے نہیں پوچھنا. ہم نے ما آتاکم الرسول کو سائے میں رسول پاک سے پوچھنا ہے. تو جب ہم رسول کی طرف آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے کہ کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو سب سے پہلے ہماری ماں نے ہمیں بتا دیا. یہ دیکھیے, میں کتاب کا نام لے رہا ہوں, کیمرے موجود ہیں. ہماری ماں
بیان کر رہی ہیں. پہلے کتاب کا نام لوں, پھر ماں کا اسم گرامی, پھر ان کی روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے تفسیر خازن. کتاب کا نام ہے تفسیر خازن. جلد نمبر ہے 3, صفحہ نمبر ہے 499. یہ کتاب چھپی ہوئی ہے دارالکتب علمیہ لبنان کی. یہ عربی میں ہے. اگر اردو میں دیکھنا چاہیں تو حضرت پیر سید خضر حسین چشتی کی کتاب ہے جس کا نام ہے آل رسول. جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر ہے 59 اور 60. ان دونوں کتابوں میں یہ درج ہے کہ ہماری ماں حضرت بی بی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مسلمانوں کی ماں بیان کر رہی ہے کہ سرور عالم صبح سویرے تشریف لائے. اس وقت آپ سیاہ بالوں کی ایک منقش یعنی دھاری دار چادر پہنے ہوئے تھے. ہماری ماں بیان کر رہی ہیں کہ رسول صبح سویرے تشریف لائے اور وہ ایک کالی چادر میں, سیاہ چادر میں جو دھاری دار تھی اپنے اوپر لیے ہوئے تھے. بھائیوں بیٹو, اگر آج کوئی آپ کے سیاہ لباس پر اعتراض کرے تو کہہ دینا ماں کا فرمان کہا جائے گا. تو جب معلوم ہوا یہ سیاہ لباس پہننا, سیاہ کپڑا پہننا یہ رسول کی سنت ہے, اگر پھر بھی کوئی انکار کرے تو پوچھ لینا وہ کالی کملی کہاں سے آ گئی تھی. آپ آئے اور وہ چادر لے کر آپ بیٹھ گئے. فَأَتَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا فِيهِ. سیدہ فاطمہ آئیں, رسول نے فاطمہ کو چادر میں بٹھا لیا. ثم جاء علی فادخلہ فیہ. پھر علی آئے, انہیں بھی چادر میں بٹھا لیا. ثم جاء الحسن فادخلہ فیہ. پھر حسن آئے, انہیں بھی چادر میں بٹھا لیا. ثم جاء الحسین فادخلہ. پھر حسین آئے, انہیں بھی چادر میں بٹھا لیا. یعنی ان کو چادر میں بٹھایا تاکہ پتہ چل جائے کہ در والے اور ہیں. واہ صاحب, ان کو چادر میں بٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ در والے اور ہیں اور چادر والے اور ہیں. اب جو میں نے کہنا ہے آپ کی دعاؤں کے سائے میں, مولا کی گداگری کے صدقے میں, بہت لطیف نکتہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے, ان کو بٹھا کر رسول نے علی کی طرف دیکھا, پھر فاطمہ کی طرف دیکھا, پھر حسن کی طرف دیکھا, پھر حسین کی طرف دیکھا. اب صرف یہی ہیں اور یہاں کوئی نہیں ہے. صرف یہی ہیں اور یہاں کوئی نہیں ہے. اب رسول نے ان میں سے ایک ایک کو دیکھ کر پھر اس آیت کو پڑھا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم. یہی تو فکرہ تھا جو میں نے دینا تھا. اچھا بیٹا میں سمجھاتا. بیٹا کا کی عربی میں ضمیر ہے خطاب کی. میں نے آپ سے کہنا ہو نا تو کا کہوں گا, اور اگر 2 ہو تو میں کما کہوں گا, اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو میں تم کہوں گا. یہ ضمیریں ہیں خطاب کی. تم یعنی آپ سب, کا آپ ایک, تما آپ 2. تو رسول نے علی بٹھایا, فاطمہ بٹھائی, حسن بٹھایا, حسین بٹھایا. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 2 سے زیادہ. جب زیادہ ہوئے تو اب رسول نے آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے. نہیں صاحب, جو سمجھ گئے ہو نعرہ لگا دو, باقی چپ رہو.
مجھے کلاک آگے نہیں بڑھنے دیتا، سفر کافی ہوتا ہے. آج اگر کوئی اپنے آپ کو مولانا عبد القادر ہزاروی کہلوانے والا سوشل میڈیا کے ذریعہ سے یہ بیان جاری کرتا ہے کہ علی تو صرف اصحاب رسول میں سے ہیں، چونکہ وہ اولاد بطول نہیں اس لیے علی اہل بیت میں سے نہیں ہیں. مولانا یہ میں نے حوالے دے دیے ہیں، آگے چل کے دوں گا کہ رسول نے چادر کے سائے میں علی کو بٹھایا اور پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب جواب دو، تم سچے ہو یا جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھ کر، ابھی تو مجھے بڑھنا ہے، میں اس پہ رکوں گا نہیں، یہ آج آخری بات دے رہا ہوں، میں نے پھر آگے بڑھنا ہے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے. یہ کتاب کا نام ہے ینابع المودت، صفحہ نمبر ہے 297 عربی میں. ان ابی وائل، ابی وائل سے یہ روایت ہے، ان ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کافی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. قلنا اذا عددنا اصحاب النبی، ہم نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ اصحاب نبی میں سے کون کون تمام صحابہ سے افضل ہے. جب یہ گفتگو ہوئی تو اس وقت میں نے اور میرے باقی ساتھیوں نے جواباً یہ کہا، قلنا، ہم نے کہا، ابو بکر و عمر و عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں صحابی رسول کے تمام صحابہ سے افضل ہیں. یہ کہہ کر میں چپ کر گیا. جب میں چپ کر گیا فقال رجل، تو جتنے صحابی بیٹھے تھے ان صحابیوں میں سے ایک رجل یعنی صحابی نے پکار کر کہا، یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے کہ اے ابو عبد الرحمن، فعلی ما ہوا، تو نے سب کا ذکر کیا ہے، علی کہاں گیا؟ بس صاحب یہ آخری بات ہے، فعلی ما ہوا، تم نے سب کا ذکر کیا ہے لیکن علی کہاں گیا؟ جب اس نے کہا نا علی کہاں گیا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا بھائی تم متوجہ ہی نہیں ہوا، ذکر ہو رہا تھا صحابہ میں تھے. بھائی تم متوجہ ہی نہیں ہوا، ذکر ہو رہا تھا صحابہ میں سے کون کون افضل ہے. رہی علی کی بات تو سن سکتا ہے تو پھر سن. کالا علی من اہل البیت، علی تو رسول کی اہل بیت میں سے ہے. فکرہ سنیے گا، اگلا فکرہ سنیے گا پھر نعرہ لگائیے گا. علی تو رسول کی اہل بیت میں سے ہے. لا یقاس بہ احد هو مع رسول اللہ، علی کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ذات میں اور صفات میں رسول کا شریک ہے. بھی منوایا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی منوایا ہے. مستند کتب مقاتل میں، کتب مصائب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سن 11 ہجری 3 جمادی الثانی کا دن گزار کر رات کی تاریکی میں بیت رسول کا تابوت اٹھا، اللہ اکبر، رسول کی بیٹی کا تابوت تھا. کتنے افراد ساتھ تھے یہ تاریخ سے خود پتہ کر لیں. رات کی تاریکی میں چند
چند افراد جو گھر کے تھے ان کے سائے میں جب بطول کا تابوت چلا جنت البقیع کی طرف تو علی نے ایک سایہ دیکھا تابوت کے نیچے. علی جانتے تھے لیکن ہم تک یہ غم پہنچانا مقصود تھا. فرماتے ہیں بیٹا حسن اس تابوت کے سائے میں ایک سایہ دیکھ رہا ہوں, یہ کس کا سایہ ہے؟ حسن رک کر کہتے ہیں بابا کوئی غیر نہیں ہے, ماں کا تابوت ہے, رات کا اندھیرا ہے, غیروں میں سے کوئی ساتھ نہیں ہے. پردے میں لپٹی ہوئی میری بہن زینب روتی ہوئی آ رہی ہے. عزاداروں, رونے والوں, جب زینب کا نام آیا نہ رونے والا علی رو پڑا. روتے ہوئے فرمایا حسن تابوت روک دو. بابا ہو پہلے اپنی بہن کو گھر پہنچاؤ. بابا کوئی غیر تو ساتھ نہیں ہے. علی رو کر کہتے ہیں حسن میں کیا کروں, میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں زینب. یہ تھا مقام پردہ سیدہ زینب کا. اب ایک مقام اور دیکھیے تاکہ میں جلدی سے گزر سکوں. سن 40 ہجری 19 رمضان کی صبح علی کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی ابن ملجم کی تلوار چلی. جیسے پھٹ کے مبارکہ کو چیرتی ہوئی امام کے دماغ تک یہ تلوار پہنچی, خون جاری ہوا. علی مصلے پر دائیں رخسار کے بل آئے. جبرائیل نے ندا دے کر کہا قد قتل الامیر المومنین علی ابن ابی طالب. لوگوں کائنات کا امیر علی شہید کیا گیا. تڑپ کر سناب سیدہ زینب بہنوں کے ساتھ آ کر دروازے پر کھڑی ہو گئی. کبھی حسن سے کہا, کبھی حسین سے کہا, کبھی عباس سے کہا, کبھی حنفیہ سے کہا کہ جاؤ جلدی میرے بابا کو لے آؤ. رو رو کے کہتی رہی میرے بابا کو لے آؤ, لیکن گھر سے چل کر مسجد میں نہیں گئی. یہ تھا مقام پردہ سیدہ زینب کا. اب اسی مقام پردے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئیے ذرا شام کے بازار میں دیکھیے. سن 61 ہجری 1 صفر یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے خونی بازار میں پہنچا. بچوں میں نے یہ خونی بازار اس لیے کہا ہے کہ سیدہ کہتی ہے جتنے پتھر شام کے بازار میں برسے ہیں مرحبا 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 اجرکم من اللہ, یہ رونے کی باتیں. یعنی جس سیدہ کا یہ مقام تھا کہ نانے کے مزار پر بھی رات ڈھلنے کے بعد جاتی تھی, راستے کے چراغ بجھا دیے جاتے تھے. جب یہی سیدہ تمام قیدین فوج کے ساتھ شام کے بازار میں پہنچی ہے تو بی بی کہتی ہے جتنے پتھر شام کے بازار میں برسے ہیں کربلا سے لے کر شام تک اتنے پتھر ہم پر کہیں نہیں برسے. اور یہ فکر جو اب میں ادا کر رہا ہوں یہ کتاب کا نام ہے ریاض الاحزان. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ شام کے بازار میں ہماری قیدن بیبیوں پر صرف پتھر نہیں برسے بلکہ عورتوں نے مکانوں کی چھتوں سے گرم پانی پھینکا. اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف گرم پانی نہیں پھینکا بلکہ اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں سے آگ برسائی. اب ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو, بیویوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے قیدی ہیں, آگ برس رہی ہے, اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اس عالم میں 5 لاکھ تماشائیوں کا ذکر کتب مقاتل میں موجود ہے. 120 پرچم تھے, جھنڈے تھے قبائلی سرداروں کے. ان 120 جھنڈوں میں سے ہر ایک جھنڈے کے نیچے 5,000
آئی تھے، 5 لاکھ کا اجتماع تھا، اور لوگوں جو کبھی بابا کے سامنے دل میں نہیں آتی تھی، 5 لاکھ تماشائی شراب پی رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، لیکن ظلم کی بات یہ ہے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ باغی کی بڑی بہن ہے، اسے جتنا مار سکتے ہو مارو۔ جب ہر طرف سے پتھر برسے، نیزے آگے بڑھے، تازیانے برسے، جب بیویوں نے بلند آواز کے ساتھ بازار میں رونا شروع کیا تو ان کو چپ کرانے کے لیے نیزے لگائے گئے، تازیانے مارے گئے، ظلم کیا گیا۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا شامی آگے بڑھا، امام زین العابدین کے قریب آ کے رک گیا، گلے میں توقے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں لوہے کے زنجیر، گردن جھکی ہوئی ہے، قریب رک کے کہتا ہے قیدی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے تم جیسے دین کے باغیوں کو مٹا دیا۔ جب اس نے کہا نا تم جیسے دین کے باغیوں کو مٹا دیا، سید سجاد نے کمر کو سیدھا کرتے ہوئے ذرا سر اٹھایا۔ اس شامی نے، بزرگ نے آپ کے حق میں ناسزا الفاظ بیان کرنا شروع کیے جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا، پڑھتے رہتے ہیں میں نہیں پڑھا کرتا۔ چپ کر کے میرے مولا سنتے بھی رہے، روتے بھی رہے۔ جب وہ کہہ کر تھک گیا اور چپ کر گیا تو امام نے سرد آنکھ پھینک کر کہا اے شیخ کبھی قرآن بھی پڑھا ہے؟ دیکھ کر کہتے قیدی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، ہاں میں قرآن کا قاری ہوں۔ فرمایا کبھی یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ رونے کے لیے یہی کافی تھا۔ آپ انتظار میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں قیدی روزانہ پڑھتا ہوں، رسول کے قربہ کا غلام ہوں۔ فرمایا اچھا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ رسول کے قربہ کا حق ادا کرو۔ کہا بے شک میں حق ادا کرتا ہوں، روزانہ ان پر درود بھیجتا ہوں۔ فرمایا اچھا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ کہتے ہیں آل بیت کے دروازے کا غلام ہوں۔ فرمایا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ؟ اب اس نے سر اٹھایا، اس شیخ بزرگ نے دیکھ کر کہتے ہیں قیدی کیا تو مجھے بتائے گا یہ تمام آیات تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں؟ بس رونے والوں میں نے فکرہ ادا کر دیا۔ قیدی یہ تمام آیات تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، یہ قرآن تو ہم مسلمانوں کی کتاب ہے، تو غیر مسلم ہو کر ہماری کتاب کا حوالہ کیسے دے رہا ہے؟ رسول کے نواسے نے، بیٹے نے جب اس نے غیر مسلم ہونے کا تانا دیا، آپ فرماتے ہیں یا شیخ یہ بتا کہ کبھی مدینے گیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں زندگی میں ایک مرتبہ مدینے گیا ہوں۔ فرمایا کب گیا تھا؟ کہتا ہے جب نصرانی تھا، جب نصرانی تھا تب گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا جب محمد کے ساتھ نصارہ کا مباہلہ ہوا تھا تو میں اس وفد میں شامل تھا، میدان مباہلہ میں میں موجود تھا اور محمد تشریف لائے تھے، میں نے زیارت کی تھی، اس کے بعد میں مسلمان بنا تھا۔ فرمایا اچھا پھر بتائے گا کہ محمد کے ساتھ کون کون تھے؟ کہتے ہیں ہاں ایک اس کا بھائی علی تھا، ایک اس کی بیٹی فاطمہ تھی، ایک اس کا بیٹا جس نے انگلی پکڑی ہوئی تھی جس کا نام حسن تھا وہ تھا، اور رونے والے عزاداروں غم عزا میں بیٹھ کر مولا کو پرسہ دینے والے، کہتا ہے ایک اس کا بیٹا اس کی گودی میں تھا۔
فاطمہ کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر فرمایا خیر اسی حسین کا میں بیٹا ہوں۔ جب بیٹے کا نام آیا دیکھو طرف کر کہتا یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا ادھر نہ دیکھ، ان قید مستورات کو نہ دیکھ، یہ مدینے میں میدان مباہلہ میں آنے والی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب اسے پتا چلا کہ حسین کا بیٹا ہے، کہتا ہے حسین کہاں ہے؟ تب کر کہتا ہے حسین کہاں ہے قیدی؟ فرمایا وہ دیکھ دے کی نوک پر میرے بابا کا